الحي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم ستر العرش مستور علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير من حافظا وهو أرحم الراحمين ہم سے یادگاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضر محترم آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں آپ سے کوئی خطاب کر رہا ہوں، آپ یوں سمجھیں کہ کچھ دین کی باتیں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بھی آپ کے دل میں نہ رہے کہ یہ باتیں صرف میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ خیال رہے کہ یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ سب سننے والوں کے لیے بھی، اور دعا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ 11ویں شریف کی نسبت سے یہ مبارک محفل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب الاقطاب بھی ہیں، غوث الثقلین بھی ہیں، نجیب الطرفین بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، جنہیں زمانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ بات تو انہی کی ہوگی لیکن دوسرے پیرائے میں ہوگی۔ فضیلتیں آپ اور ہم سن چکے ہیں، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آپ بلا شبہ سماعت فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات ہیں، یہ کرامات ہیں۔ میں حصول برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے میں ان کی تعلیمات کی طرف آؤں گا کہ اگر آج اس دور میں آپ سے پوچھوں کہ ان کی کرامات کیا ہے تو آپ میں سے کوئی ایک بچہ بھی کوئی ایک نہ ایک کرامت سنا دو۔ سنیوں کے بچے ہیں، سنا دو۔ کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ ان کے فضائل کیا ہیں تو کوئی چھوٹا بچہ بھی ایک نہ ایک فضیلت سنا دے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ بڑوں سے پوچھا جائے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی تو میرے خیال میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا، یہ تو کہے گا کہ ان کی تعلیمات وہی تھی جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں،
انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا، لیکن جب دوبارہ پوچھا جائے کہ تعلیمات ہیں کیا، تو ہم نے ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اکثریت 11ویں مناتی ہے، 11ویں شریف مناتی ہے، لیکن 11ویں شریف والے کی تعلیمات کا پتہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدنصیبی کچھ اور نہیں ہے کہ جن سے ہم محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی مریدی کا دعویٰ کرتے ہیں، فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے مرید ہیں، یہی کہتے ہیں نا، ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں، لیکن جن کی غلامی کا دعویٰ ہو اور ان کی تعلیمات سے ناآشنا رہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ اسی لیے ہماری نوجوان اکثریت دینی محافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن ہمیں عمل سے دور نظر آتی ہے۔ حقیقت سے کبھی آنکھیں نہ چرائیں، جو حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے حقیقت دیکھیں، اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، اور پھر بے عملی کا یا بدعملی کا سد باب ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ جو آپ اکثر سنتے ہیں، میں سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تعلیمات کی طرف آتا ہوں، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیا؟ صرف آپ ولی کامل نہیں ہیں، آپ کے والد محترم شیخ ابا صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ولی کامل ہیں۔ صرف وہ ولی کامل نہیں، آپ کی جو پھوپھی محترمہ ہے وہ بھی ولیہ کاملہ ہے۔ ایسی ولیہ کہ گھر میں موجود ہے، بارش نہیں ہو رہی تو بغداد لوگوں میں یہ مشہور تھا، بغداد میں یہ مشہور تھا کہ یہ گھرانہ بڑا ہی نیک گھرانہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مائی صاحبہ آپ دعا کیجئے، آپ اللہ کی ولیہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارشیں فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اللہ سے وہ قربت رکھتے ہیں کہ لَإِنْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَأَبَرَّ، اگر ایسے لوگ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، ان کے کہے کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آپ اٹھیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ صحن میں جھاڑو دیا، صحن میں جھاڑو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی سادگی سے دعا کی، یا رب انا کنست فرش یا اللہ، جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا، جو تیرے ذمہ ہے وہ تو فرما۔ کیا کیا؟ عرض کرتی ہے کہ یا رب جھاڑو میں نے دے دی، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت چھما چھم آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور صرف آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ، یہ اللہ کے اولیاء میں سے صرف یہ نہیں، پھوپھی محترمہ بھی ہے، اور پھر آپ کے نانا جان شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے، یعنی پورا خاندان عالیہ آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیخ ابا صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور ایک دریا کے کنارے کنارے گزر رہے ہیں، دریا ہے یا نہر ہے، اور بھوک کا غلبہ ہے،
ایک سیب کہیں سے تیرتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آیا، آپ نے اسے اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور اس طریقے سے کوئی کھانے کی چیز آ جائے جس کا مالک بظاہر کوئی بھی نہ ہو، آپ بھوک کی حالت میں ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اٹھا کے کھا لیں، اس کا مالک کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تقویٰ اسے کہتے ہیں، کھانے کے بعد اب ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے۔ کہا کہ ابا صالح، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ تو اگرچہ بھوک میں ہے لیکن تجھے اتنا خیال بھی نہ آیا کہ تو پوچھ سکے، پتہ کروا سکے کہ یہ سیب کس کا ہے، کس کی ملک ہے؟ اس کے مالک کے بغیر پوچھے تو نے کھا لیا۔ زمین جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ اب صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا، معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ کہا کہ اب پتہ کیسے کرواؤں کہ یہ سیب کس کی ملک میں تھا؟ اب وہ جہاں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے، آپ دریا کے یا نہر کے اس پار جا پہنچے، وہاں دیکھا کہ سیب کا ایک بڑا بہترین باغ ہے۔ اس سیب کو یاد کیا، ان سیبوں کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ وہ سیب اسی باغ کا تھا جو ٹوٹا اور اس طرح تیرتا ہوا آ گیا۔ اور اس باغ کے مالک شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، تلاش کیا، ملے، سلام دعا ہوئی، کہو کیسے آنا ہو؟ تو کہنے لگے حضور معافی مانگنے آئے۔ اچھا جی، کس بات کی معافی؟ کہا حضور آپ کے باغ سے غالباً ایک سیب جو ہے وہ درخت سے ٹوٹا ہے، وہ تیرتا ہوا نہر یا دریا کے اس کنارے پر پہنچا، یہ بڑا بھوکا تھا، مجھے بھوک نے بڑا ستایا تھا، تو میں نے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا، لیکن بڑی ندامت ہوئی، اس پار سے اس پار میں معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ذرا سوچیے کہ ایک سیب بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا، معافی مانگنے اس پار سے اس پار آ گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی امانتوں کو کتنا ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں ہوش ہوتا ہے کہ یہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کا مالک، اس کا اونر کون ہے؟ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کا مال غصب کرنے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کاروبار میں ہیرا پھیری کرنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ اب تو اربوں خبر کرنے میں ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات، تعجب کی بات یہ کہ بڑے آرام سے نیند آ جاتی ہے، لیکن اللہ والے ایسے نہیں ہوتے۔ شیخ عبداللہ صومعی سوچتے ہیں کہ کہاں لوگ آج کل ایسے ملتے ہیں، کہاں لوگ امانتوں میں اتنے امانتدار کہ ایک چیز استعمال کر لی اور معافی مانگنے کے لیے کہاں سے کہاں آ گیا۔ شیخ عبداللہ صومعی خود بھی ولی کامل اور نگاہ ولایت سے بھانپ گئے کہ یہ آنے والا نوجوان بھی اللہ کا ولی کامل ہے، کیونکہ نگاہ ولایت جو ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ بظاہر نگاہ اس کی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ رہا اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ تھا مجوسی،
اندر اس نے زنار جو ان کی علامت ہوتی ہے وہ پہنا ہوا تھا، اوپر مسلمانوں کا لباس پہن کر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا جنید ایک مسئلہ حل کیجیے۔ کہا کہو۔ اس نے کہا کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اندر جو زنار پہنا ہے اسے توڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہو جا۔ فقط اسلام کا لباس نہ پہن، اپنے دل کو مسلمان کر لے۔ تو یہ ہوتی ہے نگاہ ولایت۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیریں۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا معاف ایسے نہیں کروں گا، کچھ عرصہ میری خدمت میں لگاؤ۔ کہا کہ پھر معاف کر دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے سوچوں گا پھر۔ اس ایک سیب کھانے کی پاداش میں کئی عرصہ آپ نے باغ میں رکھوالی کی، ان کی خدمت میں گزارے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو پھر آئے، کہا حضور اب تو معافی ہو گئی۔ کہا نا معافی نہیں ہوئی، اللہ کے ولی تھے نا، اتنا عرصہ کام میں رکھا تو مزید بھاگ گئے کہ یہ ولی بھی عام ولی نہیں ہے۔ کچھ سوچ لیا، کہا کہ معافی ایسے نہیں ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی حضور؟ کہا معافی ایسے ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس سے تمہاری شادی کرنی ہے۔ آج کوئی شخص آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے اور غیر شادی شدہ ہو، نوجوان ہو، حالت نوجوانی ہو، اس سے بھی کہے کہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، میرے خیال میں جو خوش شکل نہیں ہوگا وہ بھی شادی نہیں کرے، وہ بھی کہے گا یار یہ کسی اور کو کروا دو، میرے لیے کوئی آپ صحیح لڑکی ڈھونڈیں، نہیں قربان جائے۔ کہا پھر معافی ہو جائے گی؟ کہا اب وعدہ کرتا ہوں کہ میری اس بیٹی سے نکاح کر لو، تمہاری معافی ہو جائے گی۔ ایک سیب کھانے کی پاداش میں وہاں سے چلتے ہوئے آئے، کئی عرصہ خدمت کی، اور اب نقطہ عروج یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا اور کانوں سے بہری، ہاتھ پاؤں سے معذور لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو، صرف اس لیے کہ روز قیامت سیب کھانے کی پاداش میں مجھے عذاب نہ سہنا پڑے، میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو جس طرح انہوں نے بتایا تھا اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ آنکھوں سے نابینا بھی نہیں تھی، دیکھنے والی تھی، اور کانوں سے بہری بھی نہیں تھی، ہاتھ پاؤں سے معذور بھی نہیں، صحیح ساتھ اور حسین و جمیل۔ واپس آئے، کہا حضور آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، ہاتھ پاؤں سے معذور، وہ تو ایسی نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے ظاہری طور پر تم سے کہا، آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کانوں سے بہرا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی بھی غیر شرعی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ میں نے ہاتھ پاؤں سے معذور اس لیے کہا، کبھی بھی اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گئے۔ امت الجبار جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث اعظم کی والدہ تھی، جس کا والد ایسا کہ جو ایک سیب کھانے کی پاداش میں آ کر دوسرے پار چلا جائے، ایک مدت تک خدمت کرتا رہے، پھر اندھی
بہری اور معذول لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے، اور جس کی ماں ایسی ہے جس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جو کبھی گناہوں کی طرف نہ گئی ہو، جب جس کے ماں باپ ایسے ہوں گے تو پھر ان کا بیٹا غوث اعظم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا کا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا اے سیف غنی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجس تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجس تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے، میں کتاب فتح الربانی کا نام دے رہا ہوں، اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، 60 مجالس کا اس میں ذکر ہے، اور وہ مجالس ایسی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ پڑھیں اس کو، سمجھ نہ آئے تو اپنے علاقے کی مسجد کے صحیح العقیدہ امام سے پوچھیں، آپ یقین جانیے ان مجالس کو پڑھیں گے آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہو کہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ بیٹے عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ بابا جان میں اجمی، یہ عربی، اجمی کہاں سے عرب کے سامنے تقریر کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں رکھا۔ پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے 6 بار اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے شہر نے بھی اور اس شہر کے دروازے نے بھی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا ہو تو پھر اس کی علم کا اور اس کی واعظ و نصیحت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر واعظ و نصیحت کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کی واعظ و نصیحت کی مجالس میں، ان مجلسوں میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی اور دنیا کے کونوں سے اولیاء کاملین بھی اور آسمانی فرشتے بھی آپ کی واعظ و نصیحت میں تشریف لایا کرتے ہیں، اور چیخیں بلند ہو جایا کرتی اور سینکڑوں جنازے اٹھ جایا کرتے، لوگ آہو بکا کرتے، روتے، ایسی واعظ و نصیحت، ایسی واعظ و نصیحت۔ اور پھر آپ دیکھیں چونکہ آپ عامل تھے، عمل فرمانے والے، اپنے دل کو پاکیزہ کر چکے تھے، اس لیے پھر آپ کی واعظ و نصیحت میں ایسا جادو تھا، ایسا اثر تھا کہ جو آپ کی مجلس میں آتا وہ اللہ والا ہو جاتا، گناہگار آتا تو توبہ تائب ہو جاتا، توبہ کر لیتا۔ میں ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب 30 سال تک مختلف شہروں میں، مختلف مدارس میں، علمی اداروں میں پڑھتے رہے، بے انتہا فصیح و بلیغ۔ جب واپس پڑھ کر آئے، ان کا مزار بھی وہیں بغداد شریف میں ہے، جب پڑھ کر آئے تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کہا کہ بابا جان میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو۔ کثیر مجمع، گھنٹوں تقریر کی، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کیا، نہ کوئی رویا، نہ کسی نے داد و تحسین کی، نہ کسی نے ماشاءاللہ کہا، نہ کسی نے گریبان پھاڑا، نہ کسی نے توبہ کی، تنگ آ گئے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب بندہ بیٹھتا ہے نا واعظ و نصیحت کرنے کے لیے
سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھے اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں۔ ورنہ اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، میں آپ سے ماورا ہوں، تو پھر زبان میں تاثیر کبھی نہیں آتی۔ اور یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ نعرے لگانا یا کسی کی آواز میں ایسا اثر ہونا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، یا کوئی ایسی تقریر کرتا ہو کہ لوگ بالکل ساکت ہو کر اس کی تقریر سنیں، مگن ہو جائے، یہ کسی انسان کے بس کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ عمل کرنے والے بن جائیں، آپ مخلص بن جائیں، اپنا کام آپ کریں، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، باقی کام وہ کرنے والا ہے۔ غوث اعظم مسکرائے، فرمایا صاحبزادے نیچے آ جائیے، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اب غوث اعظم منچ پر آئے اور آ کر چند جملے ارشاد فرمایا کہ ام یحییٰ نے، یحییٰ آپ کے بیٹے تھے، فرمایا ام یحییٰ نے میرے لیے انڈے بھون کر رکھے، انڈے بھون کر کٹورے میں رکھ دیے، بلی آئی، اس نے پنجہ مارا، کٹورا نیچے گرا، انڈے سارے ختم ہو گئے۔ لوگوں نے وہ آہو بکا کی، رونا دھونا شروع ہو گیا، غریبان لوگوں نے پھاڑ دیے، توبہ تائب ہو گئے، ایک شور مچ گیا۔ تو بعد میں شیخ عبد الوہاب نے عرض کی کہ حضور ذرا موبائل فون بند کر دیجیے، یہ سائلنٹ فرما دیجیے۔ تو عرض کی کہ بابا جان میں گھنٹوں لگا رہا، اتنا فصیح و بلیغ میں نے تقریر کی، کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے آ کر چند جملے کیا فرمائے، لوگوں میں شور مچ گیا۔ تو بڑی سادگی سے فرمایا کہ صاحبزادے تم نے اپنے علم کے زور پر تقریر کی تھی، جبکہ ہم نے اللہ کے زور پر کی تھی، ہم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کی تھی۔ بات صرف فتح الربانی میں آپ کی ایک مجلس کا ذکر ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ 17ویں مجلس ہے اور 14 رمضان المبارک میں آپ نے جمعے کے دن صبح کے وقت یہ مجلس فرمائی تھی۔ کیسی مجلس ہوگی، اپنے آپ کو تصور میں لے جائیں کہ آپ بیٹھے رہے اور وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ کہا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، نفسہ مطمئنہ، نفسہ مطمئنہ وہواہ مغلوب، اللہ اکبر، ونائرۃ طبعہ محمودہ وشیطانہ حابس۔ یہ 4 جملے فرمائے اور 4 جملوں میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ مومن کیسا ہو کہ اس کا نفس مطمئن ہو، نفس امارہ نہ ہو، جو نفس برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ نفس مطمئنہ، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہوتا ہے۔ ان تمام سے گزر کر جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے۔ اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، کون کہے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ آ جا ہمارے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا ہماری جنت میں۔ یہ نفس مطمئنہ۔ اور فرمایا کہ وہواہ مغلوب،
اور اس کی جو خواہشات ہو نا وہ مغلوب ہو جائے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ خواہشات، یہ خواہشات تو ہیں کہ جن کے پیچھے چل کر ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. خواہشات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چل چل کر ہم خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیتے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہم سنتے ہیں نا فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر مانگنے والا ہوتا ہے، لیکن اصطلاح تصوف میں فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو کائنات کی ساری دولت دے دی جائے اسے کوئی فرق نہ پڑے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو، اور کائنات کی ساری دولت اس سے لے لی جائے تو تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑے، اسی طریقے سے اس کا دل اللہ کی یاد میں مگن. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے اپنی کروٹوں پر ہوں، کسی حال میں اللہ کو یاد کرنے سے دور نہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کو یاد کریں. پھر فرمائیں کہ وَنَائِلَةُ طَبْعِهِ مَحْمُودًا، اس کی طبیعت کا جو جوش ہے نا وہ بجھا ہوا. مومن پر غصہ زیب نہیں دیتا. ہاں کچھ معاملات ہیں ایمانیات کے، غیرت ایمانی کے معاملات ہیں، وہاں پر غصہ آنا بچا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر الحب للہ والبغض للہ یہ بچا ہے. ذاتیات میں غصہ یہ مومن کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. مومن ایمان قبول کرتا ہے نا، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، تو ایمان امن سے، تو مومن امن کے ساتھ رہتا ہے، شانتی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں امن ہوتا ہے. یہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، اس نے مجھے بولا، اسے میرا مرتبہ نہیں معلوم، میں کون ہوں. یہ اللہ والوں کی باتیں نہیں ہوتی، یہ ان کی ہوتی کہ جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا جن کے اندر. اگر آپ غصے کا اظہار کرتے ہوئے گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، تو بتائیے غصہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. اور غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصے کا اظہار غلط طریقے سے کرنا یہ بڑا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وَنَائِلَةُ طَبْعِهِ مَحْمُودًا، اس کی طبیعت کا جوش بجھ جاتا ہے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے اور لوگوں سے عفو درگزر کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو خواہشات پر چلنا اور دوسرا عفو درگزر کرنا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں آپ روزانہ قرآن کریم مکمل پڑھا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ تھکاوٹ کا احساس ہوا، نفس نے کہا کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ نفس کی آواز ہے. یہ اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا پینے کا جی چاہے تو گرم پانی پیتے ہیں، اچھے کھانے کا دل چاہے تو عجیب سا کھانا لے لیتے ہیں، سوکھی روٹی اٹھا لیتے ہیں کہ نفس کہیں پر ابھر کر سامنے نہ آئے، نفس دبا رہے، مغلوب رہے. تو آواز آئی کہ عبد القادر تھک گیا ہوگا، تھوڑا سا آرام کر لے. کہا اچھا تیری آواز ہے نا، سمجھ گیا، اب سن میں تیری کیا حالت کرتا ہوں. روزانہ 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر حالت قیام میں پورا مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. اس کے بعد سے آپ نے فرمایا کہ اب 1 پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کر، تیری ایسی حالت کروں گا، تیری ایسی حالت کروں. اور
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، طبیعت کا جوش، عام بندے آ رہے ہیں، اب ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ والا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے. لیکن جہاں حکمران آ جائے، اللہ کا نافرمان کوئی آ جائے، اس کے لیے پھر آنکھیں اوپر رکھتے تھے. کسی حکمران سے ملنا پسند نہیں فرماتے تھے. 7 عباسی خلفاء گزرے آپ کے دور میں، اب ملاقات کے لیے کبھی تشریف نہیں لے گا. وہ زبردستی آیا کرتے. ایک مرتبہ ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی دینار کی تھیلی آپ کے پاس لایا. المستنجد باللہ خلیفہ تھا. کہا حضور یہ قبول فرما لیجیے. کہا نہیں. بہت محنت سماجت کی تو آپ نے اسے پکڑا، اسے نچوڑا، اس میں سے خون بہنے لگا. کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے، ان کے خون پسینے کی کمائی تم لوٹ کر مجھے تحفہ دینے کے لیے آئے ہو. واللہ مجھے اگر تیری نسبت کا خیال نہ ہوتا تو یہ خون تیرے محل تک جو ہے وہ بھیج دیتا تھا، یہ بھیج کر تیرے محل تک پہنچاتا. اتنی سختی فرماتے. لیکن لوگوں کے ساتھ محبتوں کے بے کر کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. والعافین عن الناس. اب آخری بات کی طرف آتا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک مجلس کا ذکر ہے، 60ویں مجلس، اور یہ 13 رجب المرجب میں منگل کے دن شام کے وقت، کبھی شام کو کبھی صبح آپ اپنی مجلس منعقد فرماتے ہیں. کیا بات فرمائی کہ مومن کے لیے ضروری ہے، من حسن الاسلام، اسلام کا حسن کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے، حدیث پاک پڑھی، ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہونا اسے چھوڑ دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج ہم سب لا یعنی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بجائے بزنس سے کچھ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لا یعنی باتیں، غیبتیں، منافقتیں، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. اچھا، اسی طریقے سے 2 صحابہ پہ بیٹھے ہیں تو جب تک کسی کا مذاق نہ اڑائے تو مزہ ہی نہیں آتا. یہ نہیں پتا کہ مذاق اڑاتے اڑاتے کہاں چلے جائیں گے. قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا. تو فرمایا کہ وقت کی قدر کرو اور اپنی وقت کو لا یعنی باتوں میں لگانا چھوڑ دو. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے نا، اثمن من الذهب، یہ سونے سے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہیں کہ وقت روک لیں، مجھے ایک بندہ بتا دیں کہ وقت روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں نا. گھڑی روک دیں گے، اپنی وال کلاک جو ہے وہ روک دیں گے، وقت نہیں روک سکتا. اگر میں اور آپ وقت روکنے پر قادر ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ نوجوانی سدا رہے، کبھی ادھیڑ پن نہ آئے، کبھی بڑھاپا نہ آئے. نہیں، وقت. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کی قدر ایک برف والے سے سیکھی. کہا کہ وہ برف رکھے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ حیات پگھل رہا ہے، لوگوں مجھ سے خرید لو ورنہ یہ سارا پگھل کر ضائع ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ گزر رہی ہے عمر مثل برف، رفتہ رفتہ دم بدم. یہ جس طرح برف پگھلتی ہے نا، تو فرمایا کہ یہ عمر بھی پگھل رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ رک نہیں سکتی. تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا، آپ اپنے کاموں میں گزاریں، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں، ہمیشہ کامیاب ہوں گے. آج مسئلہ یہی ہے. پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کی دعوے تو ہیں، محبت کے دعوے بھی ہیں، عشق کے دعوے بھی ہیں. بڑی بڑی باتیں ہم سے کروا لیں. بس میں اتنا کہتا ہوں کہ بے اعمالی کو چھوڑ کر صرف اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں
اور اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دوسرا غوث اعظم نہیں آ سکتا، دوسرا خواجہ غریب نواز نہیں آ سکتا، دوسرے بہاؤالدین نقشبند نہیں آ سکتے، دوسرے شہاب الدین سہروردی نہیں آ سکتے، دوسرے داتا صاحب نہیں آ سکتے، دوسرے عبداللہ شاہ غازی نہیں آ سکتے۔ یہ سارے اولیاء کاملین یہ انفرادیت کے ساتھ تھے، اب دوسرا ان جیسا نہیں آ سکتا، لیکن ان کے غلام بن کر تو آ سکتا ہے۔ اب غلام بن جائے اور حقیقی غلام بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے۔ اور میں اخیر میں ارمان بھائی نے یہ پروگرام منعقد کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمر مٹلانی صاحب نے مجھے ان کا حکم نامہ پہنچایا تھا، وہ ابھی موجود ہیں، ان کے صاحبزادے زید صاحب موجود ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے انگیجمنٹ ہوئی تو وہاں بھی آنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ہمارے ارمان صاحب کو، ان کے پورے اہل خانہ کو دو جہاں کی خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ اور یہ مجلس جو اتنی پیاری سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکتیں انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے حکیم فیض سلطان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بلال بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کی نعتخوانی سے، ان کے مناقب سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اے خاصہ خاصان رسول اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، وہ دین کی جس نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، وہ دین کی جس نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، وہ دین کی جس سے بس میں جہاں میں چلا رہا، اس کی مجالس میں اب بتی ہے ندیا ہے، فریاد ایک کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کا قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کا قریب آن لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔